اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 101 آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا واسطے ان کے جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ کہی کہ انبیاء کا انکار۔ دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ چلا انبیاء کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چند انبیاء کرام آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان سب کی قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نابود کر دیا، اور ان سے پہلے کچھ چند جو حضرت شیش علیہ السلام تشریف لائے یا اور انبیاء کرام آئے، وہ چند انبیاء کرام تھے، ان کا قرآن مجید میں اتنا زیادہ ذکر نہیں۔ لیکن جو اصل چین چلی ہے انبیاء کرام کی، وہ تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور قرآن مجید نے جن انبیاء کرام کا ذکر کرنا چاہا اسے بیان کر دیا، اور جسے نہیں بیان کیا نہیں بیان کیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ جس رکوع میں آئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق ہم نے دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دے چکے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے یکے بعد دیگر رسول بھیجے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسی چین چلی ہے، انبیاء کرام کی کوئی سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک بستی میں نہ جانے کتنے کتنے انبیاء آتے رہے، تو ایک سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے، اس سلسلے کے آخری نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل میں سے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام وہ دوسری بیوی سے لڑکی سے چاہے ہیں، وہ بھی سب بنی اسرائیل ہی کہلائے سارے۔ دیکھیں، اگر یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور چین، بطور نبی تسلیم کر لیتے تو یقیناً آگے سلسلہ بنتا، لیکن انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو قبول ہی نہیں کیا، اور اس کی نہ قبول کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے۔ اس غرض سے انہوں نے نہ انجیل کو مانا اور نہ حضرت عیسیٰ کو مانا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت بازی کر دی۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، انہوں نے اس چین کو نہیں تسلیم کیا۔
یہاں قرآن مجید نے اس چین کا ذکر کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور البتہ تحقیق، اور جب آئے ان کے پاس کوئی ایک رسول من عند اللہ، ان کی اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا آیا، کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ان کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، انہوں نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ ایسی چین ٹوٹی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگے انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو یہ تسلیم نہ کرنا، انبیاء کا تسلیم نہ کرنا، اور قرآن نے کہا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے، ان لوگوں نے جن کو کتاب دیے گئے تھے، جو کتاب دیے گئے تھے انہوں نے ایسا کیا، لیکن ساتھ کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ اب اس کتاب سے مراد انجیل ہے، انہوں نے انجیل کو بھی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اس پر عمل نہیں کیا، حالانکہ انجیل اس لیے بھیجی گئی تھی، انہوں نے جو تورات میں تحریف کی تھی اس کی اصلاح کرنے کے لیے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ لَآيَاتٍ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اب یہ ساری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور حلال کر دوں ان چیزوں کو جو تم نے اپنے اوپر حرام کر ٹھہرائی ہے۔ اور انہوں نے کیسے اپنے اوپر حرام کرائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو درد شقیقہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے شہد کی پرہیز کی، بکری کا دودھ یا اونٹ وغیرہ کی چربی، اس قسم کے 2-3 چیزیں انہوں نے بطور پرہیز نہیں لی اور انہوں نے حرام قرار دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو حلال کرنے کے لیے آئے تھے اور ساتھ انجیل لے کے آئے تھے، اور نہ انہوں نے انجیل کو مانا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، انہوں نے اس چین کو توڑا۔ اس چین کو توڑنے کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگے تسلیم نہیں کیا اور نہ قرآن مجید کو تسلیم کیا۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس چین کو توڑا ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ ہاں، اس کو پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے وہ قرآن مجید اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس کو نافذ نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نافذ نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اس کی طرف پشت کر دی۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اتنا ہی سبق رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔